یعنی آپ کوئی بھی بینک کو سمجھنا ہے تو فلاسفی غور کریے اس کی، شریعت کی ہے یا غیر شرعی ہے، ریگولیٹری فریم ورکس وہ کیا رولز ریگولیشنز پہ چل رہی ہے. مثال طور پہ آج کل کئی ایسے اسلامک بینکنگ ہیں اس کے اندر شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے ہی نہیں، تو جو بھی اسلامک بینک کا دعویٰ کرے آپ اس کو حلال مت سمجھیے، وہاں پر شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہو. اب سعودی عرب میں کئی بینک ہے لیکن ہر ایک کو تو اسلامک بینک نہیں بولے، صرف دو کے بارے میں کلیئر علماء نے ڈکلیئر کیا کہ یہ اسلامک بینک ہے. ایک ہے بنک البلاد جو شیخ العثیمین اس کے فاؤنڈر ڈائریکٹر ہے، اور دوسرا ہے الراجحی، کیونکہ شیخ العثیمین نے وہاں پر شریعہ ایڈوائزری بورڈ قائم کر کے پورا پاک کیا انہوں نے. تو یہ دیکھ کر جب ان کو اچانک جیسے یہ حلال ہے معلوم ہوا تو سب نے انویسٹ کیا ان کے پروڈکٹس پر، پیسہ لگایا، اچانک یہ بہت ترقی کرنے لگے. الاہلی اور الجزیرہ والے بھی ہم کو بھی پاک کرو تو وہ لوگ بھی شریعہ ایڈوائزری بورڈ قائم کرے. اب یہ 4-5 اگر ہو تو وہاں کے ٹائکون ہیں، باقی کے لوگ بھی انشاءاللہ فالو کریں. تو اچھی مثال بننا ہے، نہیں ہوتا عمل کرنا نہیں ہوتا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر آدم چلا کے بتا دیے ہم ایک چھوٹی بینک نہیں چلا سکتے. ایسا کہتا ہو سب، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، ہم بھی اللہ کو سجدہ کر رہے وہ بھی اللہ کو سجدہ. اللہ ان پہ مہربان تو ہمارے پر بھی ہوگا انشاءاللہ. وہ اللہ توکل کر کے آگے بڑھنا. تو یہ رولز ریگولیشن سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہو جائیں گا اسلامک بینکنگ کے آپ دھوکے میں آ جائیں گے. آپ بولے آپ کی شریعہ ایڈوائزری بورڈ کہاں ہے، شریعہ ایڈوائزری بورڈ کون ہے کیا ہے، تھوڑا اطمینان کر کے ہی آپ آگے. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.